عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكر الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین یتبعون الرسول، یہ جو تم رسول کی اتباع کرتے ہو، یتبعون الرسول، یہ رسول نبی الامی ہے، یہ رسول نبی الامی ہے. اس سلسلے میں آج کل تو بس یہی چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے اس کا ترجمہ اپنے اپنے حساب سے کیا ہے. صحیح کیا یا غلط کیا یہ بعد میں دیکھا جائے گا. کسی نے کہہ دیا کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ ان پڑھ تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور کسی نے کہا کہ نہیں، ان پڑھ کہنا تو گناہ ہے. ان پڑھ کہنا گناہ ہے، قرآن کے صریح خلاف ہے. بولے وہ کیسا؟ بولے وہ ایسا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے پڑھایا قرآن، سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھا دیا. یہ کہنا مناسب نہیں ہے. اس کے اور بھی معنی آتے ہیں. امی کے معنی آتے ہیں جڑ، اصل. امی کے معنی آتے ہیں ماں، ماں اصل ہوتی ہے. اور عربی میں ماں کو ہم امی ہی کہہ کے پکارتے ہیں، یا امی یا امی کہہ کے پکارتے ہیں. دیکھو، شہر، گاؤں، یہ کیا ہے؟ گاؤں کیا ہے؟ یہ کھیڑا کیا ہے؟ چھوٹے سے علاقے کا نام ہے جہاں کوئی زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی. جسے کھیڑا کہتے ہیں عام زبان میں، وہ 4-6 لوگوں والی بستی، 4-6 گھر والی بستی. گاؤں تھوڑا سا بڑھ کے، بنسبت اس کھیڑے کے اس میں تھوڑی زیادہ سہولت رہتی ہے، لیکن پوری سہولتیں نہیں ہوتی ہیں. اب مکمل سہولتیں کہاں ہوتی ہیں؟ شہر میں ہوتی ہیں. شہر میں ہر چیز ہوتی ہے، ساری ترقی شہر میں ملتی ہے. پڑھے لکھے بھی یہیں ملتے ہیں، پڑھے لکھے بھی یہیں ملتے ہیں. ساری سہولتیں، ساری بلندیاں، سارے علم والے یہیں ملتے ہیں شہر. جو گاؤں میں رہتا ہے یا کسی کھیڑے میں رہتا ہے اور وہ کبھی شہر گیا ہی نہیں، بس نام سنا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے، تو وہ تو اپنے حساب میں بات کرے گا. شہر اس کو کہتے ہیں، اس نے تو دیکھا ہی نہیں، خالی سنے کی بات ہے. یہی حال ہے آج. علم سے تو واقف ہے نہیں، علم سے تو واقف ہے نہیں، تو اپنی مرضی سے یہی کہہ دیتے ہیں کہ زبان اٹھا کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ تو شہر میں جب سب کچھ ہوتا ہے، ہم موٹی سی بات کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھنا کہ شہر میں سب کچھ ہوتا ہے، علم والے ہوتے ہیں، سب کی ساری سہولتیں ہوتی ہیں۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ انا مدینۃ العلم، کہ میں شہر ہوں، علم کا شہر۔ اتنی بڑی بات ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ یہ دنیا میں جو علم دیکھتے ہیں یہیں سے، جو آپ نے کہا وہ یہیں سے۔ میں علم کا شہر ہوں، وہ علی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پہلے شہروں کو دیوار بھی ہوا کرتی تھی، وارڈ سٹی کہتے تھے، دیوار والے، رات میں بند ہو جاتا، کوئی آتا نہیں تھا، کوئی جاتا نہیں تھا، کسی زمانے میں ہوا۔ اب تو شہر کی کوئی فصیل ہوتی نہیں ہے، کوئی دیوار ہوتی نہیں ہے، شہر شہر ہوتا ہے، کیونکہ کافی بڑے ہوتے ہیں شہر، پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے۔ شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کو شہر کہا ہے، مدینۃ العلم کہا ہے، علم کا شہر ہوں میں۔ یہ کیسے ممکن ہے جو علم کا شہر ہو اور اس کے پاس علم ہی نہ ہو، وہ پڑھا ہی نہیں ہو، وہ لکھا ہی نہیں ہو؟ یاد رکھیں، یہ سوچنے کا جو انداز ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے لکھا نہیں، سنا نہیں، یہ سوچنے کا انداز ایسا ہے کہ ہم نے جانچنے کا جو پیمانہ رکھا ہے وہ اس دنیا کے حساب سے رکھا ہے کہ بھئی آپ کہاں سے پڑھے، کون سے کالج سے پڑھے، کون سے مدرسے سے پڑھے، کون سی یونیورسٹی سے پڑھے، یہ ہمارا معیار ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ فلانی جگہ سے پڑھے، فلاں نے اس سے پڑھے، فلاں نے اس سے پڑھے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ وہ بڑی اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھے، تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، اتنی جگہ سے پڑھے ہیں، فلاں ہے۔ یہ ہمارا انداز ہے سوچنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے پڑھایا ہے، الرحمن علم القرآن، ہم نے پڑھایا ہے، ہم رحمان ہیں، ہم پڑھائے ہیں، ہم نے پڑھایا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے جسے اللہ نے پڑھا دے وہ پڑھنے والا نہ ہو، وہ لکھنے والا نہ ہو؟ ان کی شان ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے کبھی لکھا ہے تو بتائیے، آپ کی تحریر بتائیے، فلاں بتائیے۔ دیکھیے لوگ جو اونچے منصب پر ہوتے ہیں وہ خود لکھتے نہیں ہیں، وہ خود لکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس سیکرٹریز ہوتے ہیں، ان کے پاس وزیر ہوتے ہیں، وہ لکھا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا کہ نہیں؟ ایسے نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی آفس میں بھی چلے جائیں، کوئی باس ہے، انہوں مینیجر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی سیکرٹری ہے، ہاں بھائی ایسا لکھ دو، وہ لکھ کے لا دیتے ہیں اور تصدیق کرنے کے لیے سائن کرتے ہیں۔ ایسی ہے نا کہ اس کے لیے بھئی یہ ان کی طرف سے لیٹر ہے، وہ بنا کے کر کے لکھ کے کوئی اور لاتا ہے اور یہ سائن کرتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا معاملہ تھا؟ آپ کے پاس انگوٹھی تھی بنا کے لائی گئی تھی، جب کسی بادشاہوں کے پاس بھیجا جاتا تھا لیٹر تو آپ کے پاس لکھ کر لایا جاتا، تو آپ نے وہ اٹھا کر اپنی خاتم اس پر لگا دی، یہ مہر۔ اور یہ مہر آج بھی ترکی کی میوزیم میں رکھی ہے، اس کی کاپی اکثر لوگوں کے پاس ہے، آپ کو مل جاتی ہے۔ تو آپ کی شان بڑی بلند شان، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ ایسا کرتے تھے اور آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی لکھنے کی، آپ کا بولنا ہی کافی تھا، آپ کا بولنا ہی کافی تھا۔
کوئی بات بھی آپ کہہ دیتے تو بس آپ کا ارشاد فرمانا بس کافی ہے، کیونکہ دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا تو لکھ کے لاتے تھے آپ کے پاس، تو آپ اپنی انگوٹھی سے کہ میں تصدیق کرتا ہوں میں محمد رسول اللہ۔ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتا، نہیں معلوم تھا یہ کیا ہے، اور جو ہے نا پھر یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کہنا کہ قرآن میں ایسی بہت سارے غلطیاں ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے، یہ کہنا گمراہی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن کی جو ہے نا شان میں یہ کہتے ہیں، یہ دین سے خارج ہے، اور ان کی صرف سزا ایک ہی ہے، گردن ماری جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی ایک ہی سزا ہوتی ہے۔ منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جو دین میں رہتے ہیں اور دین ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی کا نام منافق ہے۔ بظاہر تو مسلمان نظر آتے ہیں لیکن دل میں اللہ کے نبی سے خصومت رکھتے ہیں، دل میں وہ یہی لوگ ہیں، یہی فرقے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح تھے، ایسا تھے ویسا تھے، یہ ان کی بکواس ہوتی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ نبی الامی یہ ایسے نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا، یہی ہے اس کا تعلق، اللہ کی تعلیم یافتہ، اللہ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ بس عام زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ میں مدینۃ العلم ہوں، میں مدینۃ العلم ہوں۔ آپ کے علم کا حال تو یہ ہے کہ آج بھی چلے آتا ہے، آج بھی چلے آتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خواب میں زیارت ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کا تو ذکر ہے قرآن، آپ کی خوبصورتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی سختی بیان فرمائی ہے، موت کی سختی بیان فرمائی، ایسا ہے ایسا ہے، اور آپ کا ارشاد ہے کہ میرے امتی کی روح تو ایسے کھینچے جائے گی جیسے مسکے سے باہر۔ بظاہر تو یہ دونوں مختلف نظر آتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو یہ کیسے ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا نہیں چاہا کہ ایسا نہیں، ایسا ایسا، آپ نے صرف ایک ہی بات کہی، اس کا جواب آپ سورہ یوسف سے تلاش کریں، سورہ یوسف میں تلاش کریں۔ اب سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، جواب ملتا نہیں۔ پھر ایک دن مل گیا جواب، مجھے سمجھ گیا یا رسول اللہ، سمجھ میں آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا سمجھ میں آ گئی حضرت، کیا سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو بولے دیکھو، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پیش کیا اپنی سہیلیوں کے سامنے، کیوں کہ سب نے اس پر باتیں بنا رہی تھی کہ تو ایک اپنے غلام پر فدا ہو گئی، ایسا ہے ویسا ہے، بہت ساری باتیں کر رہے تھے، تیرا تو شوہر بھی ہے، پھر یہ کیا ہے اتنا؟ تو اس نے بھی جو ہے نا ترکیب ڈھائی کہ جو ہے سب کو بلایا، سب کے ہاتھ میں پھل دیے، پھر یوسف علیہ السلام کو تاج وغیرہ پہنوا کے کر دیا، کہا کہ یوسف اب آپ آئیے۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹے، پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ ہاتھ آپ کاٹ لو، دیکھو کیا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہی نہیں، ان کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور ہاتھ کٹ گئے۔ کیا کہنے لگے؟ حاشا للہ، یہ تو ملک کریم ہے، یہ بڑا ہی مبارک فرشتہ، ہاتھ کٹ۔
کوئی تکلیف نہیں. تو اس سے کیا مطلب ہوا سمجھ میں نہیں آئی ہمارے کو. پھر بھی بات لوگوں نے پوچھا حضرت اس سے ہم کو کیا سمجھے؟ تو کیا سمجھے پھر تم لوگ؟ کیا سمجھے تم لوگ کہ موت کے وقت ہمارا چہرہ دکھایا جائے گا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھیں گے تو ساری تکلیف ختم ہو جائے گی, کوئی تکلیف نہیں. ٹھیک اسی طرح جو سارے خواتین تھے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں رہے, ساری توجہ ادھر تھی اور ادھر ہاتھ کٹ گئے, پتہ نہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہ جائیں گے, ادھر روح نکل جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. ادھر روح نکل جائے گی. اور ایسا ہی ہوتا ہے, بے شمار لوگوں کو ہم نے دیکھا, ایسے ہی ہوتا ہے. ایک صاحب انتقال ہو گیا. کیسے انتقال ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ بولے نماز میں ہو گیا, سجدے میں تھے انتقال. توجہ ساری ادھر تھی, پتہ بھی نہیں چلا کہ روح نکل گئی. الذین یتبعون الرسول نبی الامی صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم.